بنات کا ادارہ انتہائی خلوص، وفا، اخلاص، استخلاص اور للہیت کے ساتھ جس کا آغاز ہمارے بزرگوں نے اور انتہائی قیمتی ترین ہستیوں نے اس کا افتتاح اور آغاز کیا۔ ہمیں شاید کل کی طرح یاد ہے کہ حضرت مولانا قاضی نثار احمد الحسینی صاحب اس مدرسے کی چھت کے اوپر انہوں نے تقریباً سردیوں کے موسم میں دھوپ تھی اور اپنے اخلاص بھرے علمی انداز میں قرآن مجید کی آخری آیات کا درس دیا تھا، اور ہمارے اکابر جو بزرگ تشریف لاتے رہے، اللہ رب ذوالجلال ان کی برکات اس مدرسے کو اور اس درسگاہ کو نصیب فرمائے۔ میں ہمارے مخلص بزرگ بھائی محمد عمر صاحب نے حکم کیا کہ میں آپ کے اس امتحان کے موقع پہ، جب ہماری مستورات کا اور بچیوں کا امتحان ہوئے اور ان کے تقسیم انعامات کے اس موقع پہ، میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر کے ہم اجتماعی دعا کر دیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کو آپ کو اجر جزیل نصیب فرمائے۔ موسم گرمیوں کے شدید بھی ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہماری برداشتیں چونکہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے بعض دفعہ کچھ سی موسم کے اندر جو موسم آ جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں 10 دن کے لیے شدید لہر آئی، 3 دن کے لیے شدید لہر آئی، برداشت کے قابل نہ رہی۔ بالکل اسی طرح آج کل کا جو شدید چند دنوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر رحم کیا، رحمت کی بارش کے ساتھ موسم کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ بہرحال اس گرمی کی شدت میں عین دوپہر کے وقت آپ ہماری ماں اور بہنوں کا یہاں جمع ہونا، خاص طور پر چھٹی کے دن، جب کہ سارے ہفتے کے کام کاج اس دن پہ چھوڑے ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ سب کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس انعام کی تقریب اور اس امتحان میں کامیابی، اللہ تعالی ہمیں اخروی امتحان میں کامیابی کا اس کو زینہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان انعامات سے بڑھ کر آخرت کے انعامات نصیب فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے عنوان سے میں 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ انسانی جذبوں کے اندر اور انسانی حوصلوں کے اندر اتار اور چڑھاؤ یہ ہوتا رہتا ہے۔ انسانی جذبوں میں، انسانی حوصلوں میں اتار اور چڑھاؤ یہ انسان کی فطرت میں اللہ رب ذوالجلال نے رکھا ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مسجد کے بننے کے وقت اور کسی مسجد کی تعمیر کے وقت جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ جذبہ بڑھتا گیا تو ہمارے لوگ تو یہ صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں گے، تابعین اعظام کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور یہ اتنا جذبہ ہے، اتنا زیادہ ولولہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جذبہ بڑھتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا، بیٹھتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا، ٹھنڈا ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اگر اپنی حدود سے تجاوز نہ کروں تو میں آسانی کے ساتھ آپ سے اگر یہ کہوں، ابلا ہوا دودھ، گرم پانی، گرم کھانا اور روٹی اتنے جلدی نہ گرم ہوتے ہیں اور نہ ٹھنڈے ہوتے ہیں جتنے انسان کے جذبات جلدی ابھرتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، پھر یہ جذبے بیٹھا کرتے ہیں اور یہ جذبے اٹھا کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صحابی حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازار کے اندر اونچی اونچی آواز سے یہ دہائی دیتے ہوئے جا رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ یہ سن کر ایک صحابی نے ان کو پکڑا، فرمایا کہ اس وقت کا تو اچھا بھلا منافق بھی اپنے آپ کو منافق نہیں کہتا، وہ بھی چھپتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو میں نماز پڑھتا ہوں،
دیکھتے نہیں ہو میں مسجد میں آتا ہوں، دیکھتے نہیں ہو میں حضور کو جھک کے سلام کرتا ہوں، ہر مجلس میں ہم موجود ہوتے ہیں، پھر تم کس طرح ہمیں منافق کہتے ہو؟ جو اصل منافقین ہیں جن کو قرآن مجید منافق کہتا ہے، وہ منافق بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور چھپتے ہیں۔ تو کس طرح اچھا بھلا صحابی اور مومن ہو کر تو کس طرح کہتا ہے میں منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، کیفیت بیان کی، انہوں نے ان کو پکڑا، حضور کی مجلس میں دونوں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو جذبات اور ہوتے ہیں، جب آپ کی مجلس سے چلا جاتا ہوں جذبات اور ہو جاتے ہیں۔ عبادت کے لیے انسان کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، خلوص اور اخلاص کا وہ جذبہ نہیں رہتا جو آپ کی مجلس میں قائم ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے ڈر، اللہ کی ہیبت، اللہ کے خوف، خشیت اور دل کی کیفیت کا وہ حالت نہیں ہوتی جو حالت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ منافقت ہی ہے اور کیا ہے کہ آپ کے پاس تو اور ہوں، باہر جا کر اور ہوں، مسجد میں اور ہوں، اور آپ جو ہے وہ گھر میں اور ہوں۔ یہی تو منافقت ہے نا، دو رنگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم دو رنگی والے، ہم منافقت والے ہیں، اس لیے میں اس کا کھلے اعتراف کر رہا ہوں۔ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حکیم کائنات ہیں، حکیم امت ہیں، یہی تو کام کرنے کے لیے اللہ نبی کو بھیجتا ہے۔ غلام محمد پرویز نے کتنی بڑی غلطی کی، منکرین حدیث کتنے غلط ہوئے، اور آج کل کے مرزا جیلمی اور ماسٹر رفیق اس قسم کے فلاسفر قسم کے لوگ، پچھلے سارے فقہا، پچھلے سارے محدثین، 14 صدیوں کی امت کی ساری محنت پہ پانی پھیر کے کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ہم کس طرح مان لیں یہ سچ ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہم اس کو کس طرح حق مان لیں۔ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ انہوں نے کہا اگر نبی نہ ہو تب بھی تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نبی نہ ہو تب بھی تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے، تو نبی کی ضرورت کیا ہے، اور نبی کی حدیث کی حجیت کیا ہے، اور نبی کو تشریح کرنے کی کیا ضرورت رہتی ہے جب ہم عربی جاننے والے لوگ ہیں، جب ہم سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں اللہ اکبر، یہ عربی تو ہم جان لیں گے، عربی تو ہم ہو سکتا ہے جان لیں، صیغے تو ہم ہو سکتا ہے نکال لیں، اور عربی کا ترجمہ تو شاید ہم کر لیں، لیکن وہ کیفیت کہاں سے لائیں گے جو کیفیت قرآن سمجھاتے ہوئے پیغمبر ساتھ ساتھ منتقل کیا کرتا ہے، جو پیغمبر کیفیت منتقل کرتا ہے، جو پیغمبر دلوں کی کیفیت بناتا ہے۔ اسی کو ابھی جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اسی سے دیکھ لیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، حضور مدینے میں موجود ہوتے ہیں، مسجد میں موجود ہوتے ہیں، خالی ان کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی دکان پہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو پھر اگر پیغمبر سے صدیوں دور آدمی چلا جائے اور پھر اچھا دور ہو کر بھی اگر پیغمبر کی سنت کے قریب رہے تو کسی درجہ رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن ایک آدمی رشتہ ہی توڑ دے اور یہ کہے کہ پیغمبر ڈاکیے کی حیثیت رکھتا ہے اور پیغمبر کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، امت نے ویسے نبی کو عقیدت عطا کر دی ہے، ویسے ہی عقیدت کر رہے ہیں، نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا دین ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اس رشتے کو بیچ میں سے توڑ دیں، خدا کی قسم نہ اس کیفیت کا رشتہ رہتا ہے نہ اس کیفیت کا ایمان رہتا ہے۔ وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب یہ بات بتانے کے لیے سارے صحابہ بھی زور لگاتے ہیں نا تو سمجھ نہ آتی، سارے، حضرت ابوبکر سے بڑا کوئی نہیں تھا صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق بھی زور لگاتے نا تو سمجھ نہ آتی، لیکن حضور نے ایک جملے میں بات سمجھا دی، اور پیغمبر سمجھانا کچھ چاہتا ہے اس کے لیے پانی کہیں اور سے باندھتے ہیں، الفاظ کا انتخاب کچھ اور کرتے ہیں، اور پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی زبان کھولے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلیں، ایک تو ان کو الفاظ نہ سمجھنا، یہ موتی ہیں، اس لیے موتی ہیں کہ وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ خدا کے عطا کیے ہوئے الفاظ ہیں، وہ رب ذوالجلال کے بول ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، صرف الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی وحی کے ذریعے سمجھا رہے ہیں اور صحابی کو بتا رہے ہیں تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک بات وہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہاری کیفیت وہی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، وہی گھر میں ہو اور وہی اگر بازار میں ہو، ذرا سنیے حضور کا جملہ سننا، اور پھر بھی میں آگے جو تشریح کرنے لگا ہوں اس کو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے سمجھیں۔ حضور فرما رہے ہیں پیارے صحابی اگر یہ کیفیت ایک جیسی رہے، اگر یہ کیفیت ایک جیسی رہے میری مجلس میں، اپنے گھر میں، بازار میں، ہر جگہ اگر کیفیت برقرار رہے تو پھر تو تم انسان نہ رہے نا، آسمان کے فرشتے تمہارے ساتھ مدینے میں آ کر مصافحہ کرنے لگ جائیں، آسمان کے فرشتے آ کر مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ ذرا غور کرنا بات پہ، اب ذرا سمجھیں فرشتہ کس سے مصافحہ کرے گا؟ فرشتے کا مصافحہ، میں کہوں میرا یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے ساتھ ہاتھ فرشتہ ملا رہا ہے، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کہوں یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا تو یقیناً ہے لیکن محسوس تو مجھے نہیں ہو رہا، کسی کو نظر تو نہیں آ رہا، لیکن جس کو نظر آئے گا وہ بھی فرشتہ ہوگا، وہ بھی کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا، اور جس کے ساتھ مصافحہ کرے گا تو جس مسافے کو مصافحہ محسوس ہوگا اور جس ہاتھ کو فرشتے کا ہاتھ محسوس ہوگا، خواہ مخواہ وہ ہاتھ فرشتے کا ہوگا، انسان کو محسوس نہیں ہو سکتا، انسان کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے انسان کا جسم بشری جسم ہے، فرشتے کا جسم نوری جسم ہے، نور بشر کو محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے بشر وہ نور کو دیکھیں، یہ روشنی ہے، روشنی نور کا آخری درجہ ہے، روشنی اس نور کا آخری درجہ ہے جس نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں، روشنی ہماری یہ جو روشنی ہے اس نور کا آخری درجہ ہے، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، یہ روشنی میں اس روشنی کو پکڑنے کے لیے مٹھی بند کرتا ہوں، اندر اندھیرا تو ہو جائے گا، روشنی قابو میں نہیں آئے گی، روشنی قابو میں نہیں آئے گی، یعنی اس روشنی کو میں پکڑنا چاہتا ہوں، روشنی نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے، میں اس کو مٹھی میں پکڑنا چاہتا ہوں، اب میں نے مٹھی بند کی ہے روشنی پکڑنے کے لیے، مٹھی میں ہر شے آ سکتی ہے، روشنی نہیں آ سکتی ہے، روشنی نہیں آ سکتی، روشنی باہر ہو جائے گی، مٹھی اندر بند ہو جائے گی، یہی ہوگا، مٹھی اندر بند ہو جائے گی اور روشنی باہر رہ جائے گی، اور اندر سے کوئی جھانک کے دیکھے گا تو اندر پھر اندھیرا ہی نظر آئے گا، اندر پھر بھی اندھیرا ہے۔ اگر نور کا یہ آخری درجہ ہمارے جسم اس کو نہیں محسوس کر سکتے تو نور کا اعلیٰ درجہ جس سے فرشتہ بنا ہے اس کو انسان کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہاری کیفیت ایک جیسی رہے تو پھر تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، معنی یہ ہے تم فرشتے بن جاؤ، انسان نہ رہو، اور اللہ تمہیں فرشتہ نہیں بنانا چاہتا، اس لیے فرشتوں کا ایمان معتبر نہیں ہے، انسانوں والا ایمان معتبر ہے، انسانوں والے اعمال۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا ایمان مینٹین رہتا ہے، ایک جگہ رہتا ہے، فرشتوں کے اعمال، جذبہ، فرشتوں کا خیالات ایک جیسے رہتے ہیں، وہ ایک جیسے، کیوں؟ اس لیے ان پہ مختلف قسم کے خیالات کا ہجوم نہیں آتا، ان پر مختلف قسم کی ضروریات کا پریشر نہیں آتا۔ اس وقت میں اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک سو کے اٹھا، مجھے اچانک اطلاع ملی کہ آج صبح سے پانی بالکل نہیں ہے، آج پورا دن بجلی بھی نہیں ہوگی، ٹینشن تو بن گئی، 4 مہمان آنے ہیں، 4-5 مہمان آنے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ ادھر سے پتہ چلا حویلیاں دورائے پہ گیس کی پائپ لائن پھٹی ہے، گیس بھی بند ہے، ابھی پچھلے اتوار کو گیس پتہ نہیں آپ کے یہاں بند ہوئی ہے کہ نہیں، حویلیاں سلطان پور بند تھی، گیس بند تھی، صرف 2 گھنٹے کے لیے بند ہوئی۔ ہمارے ٹیکسلے کے مہمان حضرت قاری سلیمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، ہمارے مظفر آباد سے امتحان کے لیے 5 ساتھی تشریف لائے، آپ حیران ہوں گے، ہم نے بہت شرمندگی کے ساتھ ان کو 2 گھنٹے ڈیل کیا، اس وقت جو کچھ پانی شانی پلا سکتے تھے پلایا، ظاہر ہے گیس والے لوگوں نے لکڑیاں رکھی نہیں ہیں، مٹی کا چولہا ہے نہیں ہے اور تیل والا چولہا ہے نہیں ہے، 2 مہمان آ جائیں پریشانی بن جاتی ہے۔ اس حالت میں میرے اوپر پریشانی ہے، اب ذرا غور کریں، اس حالت میں کہ میرے مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، گیس بند ہو چکی ہے، بجلی بند ہے، پانی گھر میں نہیں ہے، میں نے صرف یہ 4 چیزیں ضرورتیں پوری کرنی ہیں، ان ضرورتوں کی حالت میں میں چاہوں بھی تو پوری حاضری والی نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری حاضری والی نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری خشیت اور توجہ والی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی بندہ ہوتا، بندے کی نماز ہوتی، وہ بندہ کہتا ہے اس کو دفع کرو، اس کو دفع کرو، یہ نماز پڑھتے ہوئے گیس کا سوچ رہا ہے، یہ نماز پڑھتے ہوئے بجلی کا سوچ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، 2 ٹھڈے مارو فرشتوں، اس کو 2 دھرے مارو اور باہر نکالو میری مسجد سے، یہ میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور ساتھ یہ مہمانوں کا سوچ رہا ہے، لیکن اللہ اللہ ہے،
اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ شارق حیات سے زیادہ قریب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بجلی کی بندش واقعی پریشانی ہے، وہ جانتا ہے گیس کی بندش واقعی پریشانی ہے، وہ جانتا ہے مہمانوں کا اکرام اور مہمانوں ضیوف کا اکرام یہ مومن کی صفت ہے۔ ان ساری سوچوں کے ساتھ اس نے سوچوں بھری نماز پڑھی ہے۔ ہم نے اس کی نماز اسی حالت میں قبول کر لینی ہے، ہم نے اس کی نماز اسی حالت میں قبول کر لینی ہے۔ اگر میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، اگر میں یہ بات آپ کے دل میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا، تو پھر آپ اندازہ کریں کسی کا بچہ مفلوج ہے، کسی کی بچی کے ٹانگوں میں سانس نہیں ہے، کسی کی بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، اور کسی کے والد صاحب اس وقت اسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہیں، اور وہ اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ خدا کتنی قدر کرتے ہوں گے، خدا کتنی قدر کرتے ہوں گے۔ کسی کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور کوئی آدمی اپنا موٹر سائیکل بیچ کے بجلی کا بل بھر رہا ہے، اور کوئی آدمی کو پریشانی ہے، پتہ نہیں بل کاٹنے والے اور جو بجلی کی تار کاٹنے والے آ جائیں گے۔ اس حال میں چھوٹا سا بچہ رو کر کہتا ہے ابو جوتیاں لانی ہیں، وہ کہتا ہے میں لے کے آؤں گا۔ ایک چھوٹی سی بچی کہتی ہے ابو آج مجھے دن کو مرغی کا گوشت چاہیے، آج آپ قیمہ لے کر آئیں۔ مجھے آپ بتائیں یہ سینکڑوں قسم کی سوچیں ہمارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ تو نہیں لگی ہوئی نا، یہ فرشتوں کے ساتھ تو نہیں لگی ہوئی۔ فرشتوں کی نہ اولاد ہے، نہ فرشتوں کی بچیاں ہیں، نہ فرشتوں کے دودھ کے لیے رونے والے بچے ہیں، نہ فرشتوں کے لیے بجلی کی بندش ہے، نہ فرشتوں کے پسینے ہیں، نہ فرشتوں کے پیٹ کی بھوک ہے، نہ فرشتوں کے لیے کوئی سردی گرمی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک کیفیت تمہاری رہنے ہی نہیں دیتے، ایک کیفیت تمہاری رہنے ہی نہیں دیتے۔ یہ کیفیتیں کیوں بدلتی ہیں؟ ان ضروریات کی وجہ سے بدلتی ہیں۔ آج بچی بالغ ہو گئی ہے، جس آدمی کی بچی جوان بچی گھر میں ہے، خدا قسم اس کو کتنی ٹینشن ہے، اس کو کتنی سوچیں، رشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا تو کہاں سے آئے گا، آئے گا تو پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، میں کہاں اپنی نصیب جوڑ دوں گا۔ پھر جڑ گئی نصیب اور جڑ گئی قسمت، پتہ نہیں وہ لوگ مستقل اچھے رہیں گے یا برے نکلیں گے، پتہ نہیں میری بچی کا نصیب کیسا نکلے گا۔ خرچہ کر کے، اخراجات کر کے، دعائیں مانگ کر وہ بچی کو دیتا ہے، لیکن ساری زندگی بچیوں والے ڈرتے رہتے ہیں، نہیں ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آدمی کا بچہ ہے، جوان بچہ ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہے، خود موٹر سائیکل لے کے دی ہے، لیکن ڈرتا ہے۔ آج بچہ موٹر سائیکل لے کے گیا ہے، سمجھا بھی رہا ہوں آہستہ چلانا، سمجھا بھی رہا ہوں فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ نہ جانا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نہ کرے اس کو خبر آتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے سلطان پور میں۔ مجھے آپ بتائیں ٹینشن رہتی ہے یا نہیں آتی؟ جب تک رابطہ نہ ہو جائے بچے کے ساتھ، پتہ نہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ میرا ہی بچہ نہ ہو، یہی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اتنے خیالات کی ہجوم، اتنے خیالات کے انسان کے اوپر رش، اور اس قسم کی ٹینشنوں میں جس وقت انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر یہ کہتا ہے جتنی پریشانیاں وہ بھیجتا ہے بس وہ اپنا سمجھ کے بھیجتا ہے، وہ محبوب سمجھ کے بھیجتا ہے۔ ان پریشانیوں کو میں جی لوں گا، اس لیے بھی جی لوں گا کہ مجھے زندگی اس نے دی ہے، میں بندہ اس کا ہوں، میں خود مختار نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری بھیجی ہوئی پریشانیاں بھی برداشت کی ہیں، میری بھیجی ہوئی پریشانیوں کو اٹھایا بھی ہے، جھیلا بھی ہے، اپنی اولاد کا بوجھ بھی، عبادت کا بوجھ بھی، ساری چیزوں پہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا خدایا یہ تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، میری اتنی حوصلہ ہی نہیں ہے، میری اتنی جان ہی نہیں ہے۔ یہ دل میں کہتا ہے اگر میری جان نہ ہوتی تو رب مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ مجھ پر نہ بھیجتا، وہ بھیج ہی اسی لیے رہا ہے، وہ میرے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، وہ میری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر یوں دیکھ کر کہتا ہے خدایا جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی۔ یہ بھوکا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے راضی ہوتا ہے، خیالات کے ہجوم میں ہوتا ہے راضی ہوتا ہے، یہ خود کو سب کچھ لگا کے راضی ہوتا ہے، یہ سب کچھ صدقہ کر کے راضی ہوتا ہے، یہ سب کچھ دے کے راضی ہوتا ہے، کچھ نہ لے کے راضی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی تھوڑی عبادت پر بھی پھر راضی ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال پھر اس کے ان سجدوں پہ راضی ہوتا ہے، خدا اس کے خیالات سے بھری ہوئی عبادت پہ راضی ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں اگر میری یہ بات سمجھ گئی ہیں تو میں ایک بات پہ لانا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ تھا جس دن یہ مدرسہ بنا تھا، ایک دن وہ ہوتا ہے جس دن ہر بچی جذبے کے ساتھ آتی ہے، میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھوں گی، میں قرآن مجید کی تشریح بھی پڑھوں گی، میں قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھوں گی، لیکن خفا نہیں ہونا میری بات پہ۔ میں عرض کرتا ہوں جس دن آدمی آتا ہے اس دن عبادت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس دن پڑھنے کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، اس دن سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔
آہستہ آہستہ سوچوں میں فرق آتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ جذبے مرتے رہتے ہیں۔ ان جذبوں کے مرنے کو دیکھ کر، ان جذبوں کے دبنے کو دیکھ کر، اس ہجوم کے گھٹنے کو دیکھ کر، ان خیالات اور ان پریشانیوں کی وجہ سے، مصروفیات کے ہجوم کی وجہ سے اگر کسی وقت جذبوں میں کمی آ جائے، عبادت میں کمی آ جائے، خیالات کے اندر کچھ تناؤ آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، اس کے ساتھ اللہ درجے بلند کرتے ہیں۔ کرتے رہنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، لگے رہنا ہمارا کام ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، آج جن بچے بچیوں نے تکمیل کی ہے، میں ان کے استادوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی معلمات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اتنی بات کہتا ہوں، اگر کلاس میں تعداد 100 ہو تب بھی نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ، اور کلاس میں تعداد 2 ہو تب بھی نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ۔ ہمارے بزرگوں کی یہ معمول ہے۔ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل شہید بیان فرما رہے تھے، ایک بوڑھا آیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے، ہاتھ میں للٹان لیے ہوئے، سینکڑوں کے مجمع سے خطاب کر کے حضرت نے خطاب جو ہی ختم کیا، وہ آدمی آ گیا اور آ کر حسرت کی سانس بھری، حسرت کی سانس بھر کے کہنے لگا، بہت دور سے پہاڑی چوٹیوں سے آیا ہوں اور سنا تھا شاہ صاحب کا بیان ہے، آتے آتے دیر ہو گئی شاہ جی، بہت دیر ہو گئی، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے سامنے کھڑا کیا، وہی والا بیان دہرایا، بڑا شکریہ کے ساتھ اس نے آخر میں کہا، حضرت شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ رسول اللہ کے خاندان کے وہ خانوادہ ہیں، آپ نے میرے اکیلے کے لیے یہ بات کی ہے اور یہ بات چیت کی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بات سن کر حضرت شاہ صاحب نے آگے سے کہا، میں نے تو پہلے بھی ایک کے لیے کی تھی، اب بھی ایک ہی کے لیے کی ہے، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کی تھی، پہلے بھی 100 کے لیے نہیں کی، اب بھی 2 کے لیے نہیں کی، میں نے اب بھی کس کے لیے کی ہے؟ اس ایک کے لیے، پہلے بھی اس ایک کے لیے کی۔ جس وقت کیفیت یہ ہو، رب ذوالجلال ایک کو پڑھانا بھی قبول کر لیتا ہے، کیفیت یہ نہ ہو خدا 100 کو پڑھانا بھی قبول نہیں کرتا، خدا سینکڑوں کا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں عرض کروں گا، جذبوں کے ساتھ لگے رہنا ہے اور تگ و دو جاری رکھنی ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کسی وقت یہ کمی بیشی آ جائے، اس کمی بیشی سے پریشان نہیں ہونا۔ نمبر 2، شیطان بعض دفعہ وسوسے ڈال کر، شیطان ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا وہ حملہ ہے۔ دیکھو شیطانوں نے ایک کوشش کی، خدا نے وہ کوشش نہیں کرنے دی، وہ کوشش نہیں کرنے دی۔ شیطانوں کی یہ کوشش تھی، وہ کیا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطانوں کی کوشش یہ تھی، ایک آدمی کے بدلے خدا نے ہمارے 10 شتونگڑے پیدا کیے ہیں، 10 شیطان ایک انسان کو ورغلانے کے لیے موجود ہیں۔ ہم کیوں نہ یہ کریں، 10 شیطان لگ کے مسلمانوں کی ہڈیاں توڑ دیں، مسلمانوں کی آنکھیں نکال دیں، چھریاں چاقو مار کے ان کی آنکھیں نکال دیں، ان کے کان کاٹ دیں، ان کی اللہ اللہ کہنے والی زبانیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی زبانیں کاٹ دیں، ان کے ہونٹ کاٹ دیں، ان کے پیٹوں میں چھریاں مار دیں۔ یہ شیطانوں کی کوشش تھی۔ کیوں تھی؟ اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطانوں کی کوشش یہ تھی کہ جو خدا کی نافرمانی والے ہوں ان کو تو کھلی چھٹی ہم دیں، ان کے لیے ہم سہولتیں پیدا کریں، لیکن جو خدا کی بندگی کو دنیا میں رواج دینے والے ہوں، جو اللہ کے نام کو دنیا میں اونچا کرنے والے ہوں، ان کی ہم آنکھیں نکال دیں، ان کی ہم بازو کاٹ دیں، ان کی ہم ٹانگیں توڑ دیں، ان کی ہم زبانیں کاٹ دیں۔ شیطان یہ چاہتے تھے، رب ذوالجلال نے یہ نہیں کرنے دیا۔ فرمایا ہم تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں، آؤ آگے سے وسوسہ ڈالو، پیچھے سے آؤ خیالات لاؤ، ہجوم کرو، جو مرضی ہے کرو۔ اب ہم نے بندہ آدم کو 2 چیزیں دی ہیں کہ اپنے سوچنے والا دماغ بھی دیا ہے، اپنی دیکھنے والی آنکھیں بھی دی ہیں، ہوشیاری عقل دی ہے۔ یہ تمہارے ورغلانے میں نہ آئے، اس کو ہم نے بتا بھی دی ہے، نبی بھی بھیج دی ہیں، کتاب بھی بھیج دی، اور پھر سب سے بڑی بات اس کو یہ دی ہے، 100 سال تم ورغلاتے رہو، ایک دفعہ توبہ کرے ہم اس کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر۔ اس سے بڑی چیز اور ہم کیا دیں؟ اس سے بڑی چیز اور کیا دیں کہ تمہارے کہنے پہ 100 سال چلے، 1 منٹ کے لیے توبہ کرے، 100 سال کے گناہ 1 منٹ میں معاف کر دیتا ہوں، یہ تمہیں دوں گا، لیکن یہ تمہیں نہیں کرنے دوں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا کہ جو نماز کے لیے آئے اس کے لیے مسجد کا دروازہ بند کر دو اور ٹانگیں توڑ کے اس کو واپس بھیج دو، یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور یہ نہیں کرنے دوں گا کہ قرآن پڑھنے والوں کو گولی مار کے تم قتل کر دو، قرآن کیوں پڑھتے، نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے لیے یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا یرسل علیہم الحفظہ،
یرسل علیہم الحفظہ، اللہ رب ذوالجلال نے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، 13واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطانوں کی سکیم یہ تھی ہم ایمان والوں کی اس طرح ٹانگیں توڑ دیں، قتل کر دیں، گلے کاٹ دیں، آنکھیں نکال دیں، زبانیں کاٹ دیں، ان کو اللہ کا نام نہ لینے دیں۔ ہم نے ہر انسان مسلمان کی ایک ایک عضو کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ شیطانوں کی یہ سکیم ختم کی جائے۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ، ایک کان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ، ایک زبان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ، ہم نے یہ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو حفظہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، رب ذوالجلال نے ہمیں گویا دو قسم کی چیزیں دی ہیں، ہمارے وجود جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی تعلیم کو عام کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے والے ہیں، ان وجودوں کی حفاظت اللہ نے کس سے کروائی ہے؟ فرشتوں سے۔ ایک ایک عضو کی حفاظت اللہ نے فرشتوں سے۔ دیکھیں میں اور آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ بارش کا قطرہ جب آتا ہے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے جی کیوں؟ تو کہتے ہیں اس لیے جتنی بلندی سے یہ قطرہ آتا ہے اگر یہ اپنے وزن سے گرے تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں اور یہ کبھی پر ہی نہ ہو اور زمین میں رہنے کی جگہ ہی نہ ہو۔ جو اللہ بارش کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ رب ذوالجلال ایک ایک مسلمان کے ایک ایک عضو کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ کیوں مقرر کر رہا ہے؟ اس لیے اس مسلمان کی آنکھ یہ اللہ کی امانت ہے، اس مسلمان کا کان یہ اللہ کی امانت ہے۔ دیکھیں خفا نہیں ہو جانا، آج اگر صرف ایک آدمی میری گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا ہے، ڈرائیونگ کی تنخواہ لیتا ہے، میں اس کو ڈرائیور کی تنخواہ دیتا ہوں، کبھی مہینے میں ایک دفعہ وہ ڈرائیور یہ کہہ دیتا ہے آج میری فیملی نے ایک غمی اور ماتم ہو گیا، اس پہ جانا ہے، مہربانی کریں آج مجھے ایک دن کے لیے گاڑی دے دیں، مجھے آپ بتائیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ماتم ہو گیا ہے، میرا ڈرائیور ہے جی، اگرچہ اس کا حق نہیں بنتا، لیکن ہم کہیں گے ماتم کا مسئلہ ہے یا غمی کا مسئلہ ہے اور فوتگی کا مسئلہ ہے، آج اس نے پہلی دفعہ گاڑی مانگی ہے، کتنی قیمتی کیوں نہیں ہے، میں اس کو دے دوں، چلو یہ اپنی فوتگی اٹینڈ کر کے آ جائیں، واپس لے آئے گا۔ جو تنخواہ لیتا ہے، جو میرا ملازم ہے اور صرف گاڑی چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ گاڑی لے جاتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کا مطلب ہے میں اپنے اس خدمت کرنے والوں کو کتنا ریگارڈ دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال کے فرشتے مفت میں ہمارے اعضاء کی حفاظت کر رہے ہیں، مفت میں نوکری کر رہے ہیں، صبح شام سوتے ہیں تب بھی وہ جا کر حفاظت کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں تب بھی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس بدلے میں اتنا نہیں مان سکتے کہ جن اعضاء کی بنایا بھی خدا نے، ان کی حفاظت بھی خدا کے فرشتے کر رہے ہیں، تو یہ خدا کی امانت ہے، اور جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ تو ہمارے یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، لہٰذا اگر ان اعضاء، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے، چاہیے یہ کہ جس کی حفاظت 24 گھنٹے فرشتہ کر رہا ہے، چاہیے یہ جس کو بنایا مکمل اللہ نے اور بغیر معاوضے کے خدا نے مفت میں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زبان، اس آنکھ، اس ہاتھ، اس پاؤں سے دنیا کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، صرف اللہ کی عبادت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 24 گھنٹوں میں چند منٹ کے لیے فرض عبادت کر دو، ہم یوں سمجھیں گے تم نے 24 گھنٹے میری عبادت کی ہے، 24 گھنٹوں کی عبادت کی طرف سے کافی سمجھوں گا، بس تم یہ کر لو، یہ مان لو کہ یہ پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیے ہیں، میری ذات کا احسان مان لو، میری ذات پر ایمان لے آؤ۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ خدا گواہ ہے، یہ اس نعمتوں کا شکریہ ہے، یہ ان نعمتوں کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں شکر ہے اللہ کا برائی کو نہیں دیکھ رہی، لیکن اتنی بات ضرور ہے ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، خدا گواہ ہمان لینا چاہیے بڑے کمزور ہیں۔ کبھی روحانیت کے جذبے میں آ کر، روحانیت کے عروج پہ آ کر یہ نہ کہہ دینا کہ اب ہم پورے بن گئے، اب ہم پورا قابو۔ وہ ہمارے استاد تھے مولانا یوسف شانی صاحب، بڑی ہستی ہیں، پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی بڑی ہستی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور کامل ولی، بڑی بزرگ ہستی ہیں حضرت مولانا یوسف شانی صاحب دامت برکات۔ فرمایا کہ تابعین میں ایک بزرگ تھے، ان بزرگوں نے ایک دفعہ اس جذبے میں آ کر، غلطی ہو جاتی ہے بڑوں سے ہو جاتی ہے، اس جذبے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا، اور چیلنج ایسا سخت کر دیا جو کسی بندے کو جڑتا نہیں ہے۔ کہا خدایا اگر تو مجھ پہ کوئی بھی آزمائش بھیج اس کے بعد
میں اس آزمائش کا تیری مقابلہ کروں گا، میں پوری جھیلوں گا اور تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ کہنا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ایک صحابی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، یا اللہ مجھے استقامت عطا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو استقامت مانگ کے کیوں آزمائش مانگ رہا ہے؟ تو استقامت تو تب ہوتی ہے جب آزمائش آئے، جب پریشانی۔ تو گویا اللہ سے اپنے لیے آزمائش مانگ رہا ہے، استقامت نہ مانگا کرو بلکہ عافیت مانگا کرو، یا اللہ عافیت عطا فرما دے، یا اللہ بچاؤ عطا فرما، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اپنی کمزوری بتایا کرو خدا کو، اپنا ڈاڑا ہونا نہ بتایا کرو ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ خدا مفلوج کر کے بستر پہ ہی لٹا دے تو کر کیا سکتے ہیں، اٹھ نہ سکے تو کر کیا سکتے ہیں۔ تو صحابی سے حضور نے ارشاد فرمایا تو کیوں اللہ سے آزمائش مانگ رہا ہے؟ استقامت آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ سے عافیت مانگا کر، یا اللہ عافیت۔ تو ان بزرگوں نے یہ کہہ دیا، یا اللہ جو بھی بڑی سے بڑی آزمائش بھیج، میں پورا اتروں گا۔ تو فرمایا، ہمارے استاد فرماتے تھے سبق میں، ترمذی شریف کے سبق میں ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ کوئی بڑی آزمائش خدا نے نہیں بھیجی کہ پہاڑ آیا ہو، کوئی دیو آیا ہو، کوئی سیلاب اجدا آیا ہو۔ فرمایا صرف اتنا کیا، اللہ نے ان بزرگوں کا پیشاب بند کر دیا، پیشاب بند ہو گیا، پیشاب آنا بند ہو گیا، اب پیشاب نہیں آ رہا۔ اب سب کو پتہ ہے نظر آنے میں جب پیشاب جاری ہو تو اتنی بڑی نعمت نظر نہیں آتی، جب یہ جاری رہتا ہے نا، وہ کسی نے کہا یہ جو ڈیلیسز ہوتے ہیں ہفتے میں 2، یہ ڈیلیسز دن میں جو جس آدمی کے گردے ٹھیک ہوتے ہیں اس کے دن میں کتنی دفعہ ڈیلیسز ہوتے ہیں، جتنی دفعہ یہ پیشاب انسان کے قطرے جاری ہوتے ہیں اتنے یہ ڈیلیسز گویا ہو رہے ہیں۔ یہ ڈیلیسز یہ نہ اور کیا ہے، تو یہ قدرتی ڈیلیسز ہے، ہو رہا ہے، میرے پیشاب بند ہو گیا۔ اب ان بزرگوں کو سمجھ آئی کہ میں نے غلطی کر دی ہے، میں نے غلطی کر دی ہے، وہ آزمائش جھیلی نہ جا سکی۔ اب ذرا غور کرنا، ان بزرگوں نے کس کو ولی سمجھا اور کہاں جا کر دعا کرائی؟ استاد ہمارے سناتے تھے، فرمایا جب سمجھ گئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا ازالہ کہاں سے ہوگا؟ خود تو انسان توبہ کرتا ہی کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن فرماتے تھے یہ جو درسگاہیں تھیں نا، درسگاہیں جہاں قرآن مجید کے ناظرے سے لے کر تفسیر تک کی تعلیم ہوتی تھی، ان کے دور میں بھی یہ درسگاہیں تھیں۔ فرمایا ان ننھے بچوں، ناظرے کے بچوں، ناظرے کی بچیوں اور قرآن مجید پڑھنے والی ان بچے بچیوں کی، چھوٹی چھوٹی بچے بچیوں کی مجلسوں میں جاتے، اور کتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، جا کر ان بچوں کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے ادعو لعمکم الکذاب، ادعو لعمکم الکذاب، میرے بچوں اور میری بچیوں اپنے جھوٹے چچا کے لیے، اپنے کذاب چچا کے لیے دعا کرو، اس نے خدا کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اس وعدے میں جھوٹا ہو گیا ہے، اس نے خدا کے ساتھ ایک وعدہ کیا اور اس وعدے میں جھوٹا ہو گیا۔ 2 باتیں اس سے پتہ چل گئیں۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے سامنے بڑے سے بڑا آدمی بھی کچھ بھی نہیں ہے، عاجزی ظاہر کرنی چاہیے، بڑا پن نہیں ظاہر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ عبادت کو بھی بڑا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے، ہو جائے خدا کا شکر کرنا چاہیے، توفیق اللہ کی ہے، اس کا شکر کے ساتھ اللہ کی توفیق۔ دوسری بات یہ ہے، ان قرآن پڑھنے والوں کو بہت بڑی دولت سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک ہے نا، ایک ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمیں ادارہ چلاتے ہوئے عرصہ ہو گیا 2002-3 سے ہم جو ہے وہ اس ادارے کے آغاز اور اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور باقی مساجد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، میرا ایک مسجد میں جا کر درجنوں دفعہ تجربہ ہوا ہے، اور اپنے مدرسے میں تو یہ تجربہ بارہا ہوا ہے، بارہا، کہ بعض دفعہ ضرورت لاکھوں میں پڑتی ہے، لاکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی اسباب نظر نہیں آتے، خدا کی قسم ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کبھی بھی خالی نہیں لٹایا کرتا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بات ذہن میں رہے، 2 کام کر لیں، جب ضرورت پیش آ جائے، کسی بندے کی طرف خیال اور نظر جانے سے پہلے، خیال ضرور جاتا ہے، بیوی کا شوہر کی طرف جاتا ہے، اولاد کا والدین کی طرف جاتا ہی ہے نا جی، ابا جی اٹھیں گے تو پیسے لے کے انڈے لے آئیں گے، ہوتا ہے، یہ خیال تو جاتا ہی ہے، کس کا نہیں جاتا خیال تو جاتا ہے، اولاد والدین کی محتاج ہے، بیوی شوہر کی محتاج ہے، ماں باپ بیچارے بال بچوں کے محتاج ہے، ہوتا ہے، لیکن کسی بندے، کسی والد والدہ یا کسی بچے یا کسی پڑوسی، کسی دکاندار کی طرف ذہن جانے سے پہلے ذہن کس کی طرف لے جانا ہے؟ اللہ کی طرف، بس اللہ یہی چاہتے ہیں، سب سے پہلا ذہن کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف۔ یا اللہ کرے گا تو جانے لگا ہوں میں، یا اللہ کرے گا تو جانے لگا ہوں میں، یا اللہ اگلے کے دل میں بھی تو نہیں ڈالنا ہے، بس پہلا کام کے شروع میں بھی ذہن کس کی طرف لے جانا ہے؟ اب جب ہو جائے کام، پہلا ذہن اللہ کی طرف لے جانا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے
کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ مدد کر دی، میرے دوست نے مجھے مایوس نہیں کیا، کہا آپ بے غم ہو جاؤ، آپ بے غم ہو جاؤ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں ساری دنیا کا شکریہ تو ادا کروں گا، شکر گزار تو رہوں گا، لیکن نظر پھر بھی کس پر رہے گی شکریہ والی؟ اللہ کی طرف بس۔ کیوں؟ اس لیے سکا بھائی بھی ڈاج دے جاتا اگر خدا نہ چاہتا، سکا والد بھی کنگلا ہو جاتا اگر خدا نہ چاہتا۔ رب ذوالجلال نے چاہا ہے تب مخلوق نے میری مدد کی ہے، تب مخلوق کے دل مڑے ہیں۔ تو پہلی نظر بھی کس کی طرف جانی ہے؟ اللہ کی طرف۔ آخری شکر کی نظر بھی کس کی طرف جانی ہے؟ اللہ کی طرف۔ جس وقت اول بھی اللہ ہو جائے، آخر بھی اللہ ہو جائے، اس کے بعد خدا منع نہیں کرتا، نہ کسی سے مانگنے سے منع کرتا ہے، نہ خدا کسی کے سامنے بات کرنے سے منع کرتا ہے، نہ خدا کسی سے طمع لگانے سے منع کرتا ہے۔ بس اول بھی اللہ رہے، آخر بھی اللہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی جذبوں کے ساتھ زندگی اور موت نصیب فرما دے۔ آخری بات کہتا ہوں اور اس بات پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک حفاظت قرآن مجید کی یہ ہے جو یہ بچے کر رہے ہیں کہ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور جب دل کرتا ہے اور جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، جھوم جھوم۔ یہ پچھلے دنوں ہمارا امتحان تھا، ابھی اس جمعے کو چھٹیاں ختم ہوئی اور بچے واپس آئے، بدھ کے دن، منگل کے دن امتحان مکمل ہوا۔ تو ان دنوں میں ہمارے 15-20 دن ہمارے بھائی ارسلان صاحب کو، ہمارے شاہ صاحب ندیم صاحب کو پتہ ہے کہ چھٹیاں بند ہوتی ہیں، بچے صبح شام بیچارے محنت کرتے ہیں۔ تو سحری کے وقت آیا، بچے سارے سوئے ہوئے تھے، تو ان سوئے ہوئے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، سوئے ہوئے بچوں کے، کوئی کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑھتے پڑھتے بندہ سوتا ہے تو اسی طرح ذہن رہتا ہے، ہر وقت وہی ذہن رہتا ہے، یہ پارہ یاد کرنا ہے، یہ چیز یاد کرنی ہے، اس کا امتحان دینا ہے، یہ چیز نہ بھول جائے۔ تو پھر نیند کے عالم میں بھی کبھی ہڑبڑا جاتا ہے آدمی، تو وہی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ محافظ ہیں، یہ بچے بچیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید کے محافظ ہیں۔ لیکن ایک حفاظت میں اور آپ کر رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کی توفیق سے، ہر مسلمان کر رہا ہے، ہر مسلمان۔ وہ حفاظت کون سی ہے؟ ایک حفاظت ہے یاد کر کے دل میں چیز کو زبانی پڑھنا، یہ حفاظت ہے، اور ایک حفاظت یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم اتارے ہیں ان حکموں کو اپنے وقت پہ پورا کرنا، یہ اللہ کے قرآن کی حفاظت ہے، یہ اللہ کے قرآن کی۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اور یقیناً جتنی ہماری مستورات بیٹھی ہیں، سب نے سلوار قمیص پہنی ہے، کچھ نے کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا یا قمیص ہی ہم نے پہنی ہوئی ہے۔ جب کرتا قمیص سب نے پہنا ہوا ہو تو آدمی پوچھے کہ قمیص کیسی ہوتی ہے، اگر آدمی پوچھ لے قمیص کیسی ہوتی ہے، جب سب نے پہنا ہوا ہے تو پھر بتانے کے لیے کسی کتاب کے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ کتاب لائیں اور اس میں سے دیکھیں قمیص کی کیا تعریف ہے، قمیص کیسی ہوتی ہے، اور پھر بتائیں کہ قمیص ایسی ہوتی ہے۔ جب قمیص سب نے پہنی ہے، کوئی پوچھے گا قمیص کیسی ہوتی ہے تو پھر اشارہ کر کے بتائیں گے یہ جو سب نے پہنی ہوئی ہے یہ قمیص ہے نا، یہ جو پہنی ہوئی ہے یہ کرتا ہے نا، اور کیا ہے؟ یہ قمیص ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے سارا معاشرہ پینٹ پہننے لگ جائے، سارا معاشرہ پینٹ شرٹ پہن لے، قمیص نظر ہی کہیں بھی نہ آئے، وہاں اگر کوئی بندہ سوال کرے گا قمیص کس کو کہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پھر بندہ تعریف کرے گا وہ جو قمیص ہوتی ہے نا وہ اس طرح کھلی ہوتی ہے، اس کے 2 بازو ہوتے ہیں، اس کا آستین ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ ظاہر سامنے نہیں ہوگی، اشارہ نہیں کر سکیں گے، سامنے تو پینٹ موجود ہے نا، سامنے تو قمیص نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جب معاشرے میں قمیصیں ہیں تو یہ قمیص کی حفاظت کر رہی ہیں، قمیص کی حفاظت کر رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں جب تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کے حق حقوق، بال بچوں کے حق حقوق، قرآن مجید کی تعلیم، یہ سارے اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے اعمال، حضور کی سنتیں معاشرے میں موجود ہیں، خدا کی قسم حضور کی سنت بھی زندہ ہے، رب کا قرآن بھی زندہ ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ ہم اپنے عملوں سے حفاظت کر رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے نماز کی حفاظت ہو جائے، نماز کی حفاظت ہو جائے، نماز کی حفاظت کریں گے، ہم نعرے نہیں لگا رہے، لیکن نماز پڑھنے والے نماز کی گویا عملاً کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں۔ عملاً نماز ان میں موجود ہے تو نماز موجود ہے۔ اگر شادی ہماری حضور کی سنت والی ہوگی، ہم یہ نہ بھی کہنا کہ حضور کی سنت کو زندہ کریں گے، حضور کی سنت زندہ رہے گی، او شادیوں میں حضور کی سنت کوئی نعروں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعووں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی شادیوں میں سادگی کے ساتھ حضور کی سنت کو زندہ کریں گے تو پھر زندہ ہو جائے گی نا، خود بخود زندہ ہے نا، اور کیا ہے، وہ زندہ ہے نا۔ اس کے لیے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم زندہ کریں؟ نہیں، زندہ کر دی ہے ہم نے کر دی ہے اپنے عمل سے۔ غمی ہم نے اس طرح کی، ابھی یہ کنڈا میں پچھلے دنوں، یہ کنڈا میں نہیں بلکہ یہ جو کنڈا اور کشکا کے درمیان جو بستی ہے، یہاں ہماری ایک عورت فوت ہوئی تھی،
جنازے کے لیے ہم آئے تو ہم نے نماز کنڈے میں پڑھی تھی، کنڈے والی مسجد میں نماز پڑھی. نماز 1:30 بجے تھی، جنازہ 2 بجے تھا. تو میں نے وہاں 1:30 بجے نماز کے بعد 2 باتیں کی. ان باتوں میں ایک بات میں نے یہ کر دی کہ ہمارے علاقے میں رواج غلط ہے کہ مردے کو دفن کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ ہم بالکل سیدھا لٹاتے ہیں، چت لٹاتے ہیں، پیٹھ نیچے کرتے ہیں اور چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں اس طرح، اور پھر چہرے کا رخ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں. بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. حضور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کی پوری ٹیک پچھلی دیوار کے ساتھ لگائیں اور اس کا چہرہ بھی اور اس کا سارا سامنے والا جسم قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے استادوں مولانا قاضی اس وقت ہم خامسہ میں پڑھتے تھے، مولانا قاضی عبدالرشید صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور قبر کے اوپر موجود تھے. انہوں نے خود کھڑے ہو کر یہ پوری کیفیت درست کرائی تھی اور پوری کیفیت ہمارے والد صاحب کی درست کرائی تھی. اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو ہم سب اپنی اپنی میتوں کو اسی طرح دفن کرتے ہیں. تو یہ کنڈے میں نے بات کر دی، کنڈے والی مسجد میں نے کہا دفن کا طریقہ یہ ہے. آپ حیران ہوں گے، جنازہ ہوا، جنازے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تدفین کے لیے. عورت کا جنازہ تھا تو ہمارے 2-3 بھائی جو نماز میں موجود تھے انہوں نے کہا جی آج ہی ابھی نماز کے بعد یہ بات ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ ان سے بات کریں اور آج ہی اس پہ عمل شروع کر دیں، آج ہی اس پہ عمل. میں نے کہا بہت مبارک بات ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے دفن کرنے والوں سے کہا دفن اس طرح کرنا ہے، دفن اس طرح کرنا ہے. انہوں نے پہلے اپنی ترتیب سے کر دیا تھا، پھر دفن کیا. میں نے کہا لطف آ گیا کہ جدھر سے بات سنی اور اسی وقت سے اس پہ عمل شروع کر دیا اور ہو گیا نا. اب زبان سے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تدفین اس طرح کریں گے جس طرح حضور کر رہے ہیں، جس طرح حضور کی کر کے دکھا دیا، کر کے دکھا دیا. جس وقت بندہ کر کے دکھاتا ہے تو وہ حضور کا دین کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. تو دین کو زندہ کرنے والے، عمل کرنے والے، سچ بولنے والے، دیانتداری اختیار کرنے والے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی اختیار کرنے والے، یہ گویا قرآن کے محافظ ہوتے ہیں، حضور کی سیرت کے محافظ ہوتے ہیں. میں اور آپ یہ قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں، چاہے یاد کر کے کر رہے ہوں چاہے عمل کر کے کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ عمل سے بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، یاد سے بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مدرسے کو پہلے سے زیادہ رونقیں، آبادیاں، ترقیاں نصیب فرمائے. امتحان میں پاس اور کامیاب ہونے والوں کو اللہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے. تشریف لانے والے ہمارے سارے حضرات کو، مردوں کو بھی مستورات کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.